لے جی پرچیاں آپ کی شروع کرتے ہیں. کیا داڑھی رکھنا فرض ہے؟ جی مرد کے لیے اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جا سکے یہ فرض ہے. فرضیت کہاں ہے؟ قرآن کے اندر ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. جاوید احمد غامدی صاحب نے جو وسوسے ڈالے تھے نوجوانوں کو میں نے سیٹل کیے ہیں. آپ جا کے داڑھی لکھیں انجینئر محمد علی مرزا اور ساتھ غامدی لکھ دیں. میری تفصیلی ویڈیو ایک ایک ریفرنس کے ساتھ اپلوڈ ہے. قرآن میں بالکل واضح حکم ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ سورۃ النساء آیت نمبر 119. اب یہ داڑھی تخلیق کو بدلنا ہے کیونکہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے عورت کو نہیں دی. عورت کی نکل آئے تو اس کا شیو کرنا ضروری ہے اور مرد کی نکل آئے تو کم از کم اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے. جس طرح شاہد افریدی صاحب نے رکھی ہوئی ہے, باقی ہمارے کئی کرکٹرز نے رکھی ہوئی ہے. اتنی داڑھی رکھنا مرد کے لیے فرض ہے. مٹھی داڑھی رکھیں تو اچھی بات ہے, وہ سنت ہے. البتہ اتنی داڑھی کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے وہ رکھ لی جائے تو آپ گناہ کی کیٹیگری سے باہر نکل جائیں گے. باقی بخاری مسلم میں تو نبی الاسلام کے فرامین موجود ہیں. اس حوالے سے جو کاؤنٹر آرگومنٹ رکھے جاتے ہیں اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. کیا دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے آپ قائل ہیں اور آپ کرتے ہیں؟ جی میں قائل بھی ہوں اور کر بھی لیتا ہوں, لیکن یہ رفع الیدین جو ہے یہ نبی الاسلام کا ہمیشہ والا نہیں ہے. کبھی آپ نے کیا کبھی چھوڑ دیا, اور ہم بھی کبھی کبھار کرتے ہیں اور کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے اس رفع الیدین کے اوپر وہ سختی نہیں ہے. سختی والے وہ 4 رفع الیدین ہیں جو بخاری مسلم میں ہے. نماز شروع کرتے وقت, ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, 3 ہو گئے. اور چوتھا یہ ہے کہ آپ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا سٹارٹ بھی رفع الیدین سے کرنا ہے. آپ نے کہا تھا کہ مغرب تک ظہر اثر جمع کر سکتے ہیں. ایسے تو نمازوں کے اوقات 2 ہی رہ جاتے ہیں, ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر. 2 کیسے رہ جاتے ہیں؟ 3 ہیں بھائی. مغرب تک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مغرب تو سٹارٹ ہوگی غروب آفتاب کے بعد. غروب آفتاب سے پہلے اس میں بھی آخری جو 10-12 منٹ ہیں اس میں نماز نہ پڑھی جائے, اس سے پہلے پڑھ لی جائے. تو وہ 2 اوقات نہیں ہیں, وہ دن ہے. جیسے ہی تھریش ہولڈ پوائنٹ آئے گا کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ اگلا وقت شروع ہو گیا. آپ ان دونوں کو اکٹھا تو نہ کریں, ورنہ تو پھر آپ عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو فجر کا وقت داخل ہوتا ہے, تو پھر آپ کہیں گے کہ عشاء اور فجر بھی ایک ہے. نہیں, بہت فرق ہے. صبح صادق ہوگی, پو پھوٹے گی تو فجر کا وقت داخل ہوگا اور رات کی سیاہی وہ ختم ہو جائے گی. تو وہ آپ اس طرح کا معاملہ اس طرح بنانے سے نہیں بنتا. قبر میں 3 سوالات ہوں گے. 3 میں سے پہلے 2 سوالات غلط ہو گئے تو اگر آخری سوال درست ہو گیا تو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی انشاءاللہ. اگر پہلے 2 غلط ہوئے تو تیسرا لازمی غلط ہوگا. یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہے کہ نیکیاں کم یا زیادہ, نہیں. وہ سوال کے جوابات وہی دے گا جس کے لیے آگے جنت مقدر ہونے والی ہے. ہاں, پہلا سوال تو ہے من ربو کا, تیرا رب کون ہے. جسے رب کا ہی نہیں پتا اسے رسول کا کہاں سے پتا ہوگا, ہاں دین کا کیا پتا ہوگا. وہ تینوں کے تینوں سوالات کا آنا ضروری ہے.